جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. ان سے ایک صحافی نے کہا کہ جی آپ نے ٹویٹ میں وزیر خزانہ کو جوکر کہا تھا. انہوں نے کہا میں نے کسی کا نام نہیں لیا. ایڈے بھی بھولے نہ بنو تاری مہربانی. مجھے مسلم لیگ نون کے اپنے رہنماؤں کے فون آئے. فون کر کے نا وہ کہتے ہیں کون ہے نا دس. میں نے کہا جی میں نام نہیں بتا سکتا. تو ہم نے کبوتر نا اس سائڈ پہ بھی چھوڑ دیے. مسلم لیگ نون کے اندر ایک بغاوت ہوئی ہے جناب. مریم نواز کی واپسی کا انتظار ہے. یہ جو ہول سیل میں استعفے منظور ہو رہے ہیں نا اس میں بھی کچھ اور بھی ہوں گے. باہر کے ملکوں میں تو بڑی کامن چیز ہے. آپ جانتے ہیں مشرق وسطیٰ اور مغرب کو مجھ سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں جانتا نا. سب سے زیادہ تو میں جانتا ہوں. تو میں آپ کو بتاؤں گا چھوٹا جا عمران خان لگ گا میں ویسے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، خبروں کا انبار آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اور ظاہری بات ہے جو اس کے اندر اصل جو مادہ ہوتا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لگی لپٹی بات آپ کے ساتھ ہو نہیں سکتی. تو آپ کو جو اصل روح سے خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ بڑے دنوں کے بعد آپ کے ساتھ ایک خبر جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. مسلم لیگ نون کے اندر ایک بغاوت ہوئی ہے جناب. مسلم لیگ نون کا ایک بڑا رہنما جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کے چلا گیا ہے. پارٹی ابھی چھوڑی ہے کہ پہلے کی چھوڑی ہوئی تھی، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جنرل فیض کے حوالے سے بھی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. تو دل تھام کے بیٹھ جائیے، شو کا آغاز کرتے ہیں. ایک خبر تو یہ ہے کہ جناب سلمان شہباز صاحب جو صاحبزادے ہیں شہباز شریف صاحب کے، ان کے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت ہوئی. اسپیشل جج سینٹرل نے سماعت کی. اسپیشل پروسیکیوٹر فاروق باجوہ اور تفتیشی افسر ضمنی چلان سمیت عدالت میں پیش ہوئے. تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کے شواہد نہیں ملے ہیں. ایف آئی اے نے سلمان شہباز کو منی لانڈرنگ کیس میں بے گناہ قرار دے دیا اور اس طرح ایک اور کیس بند ہو گیا. اچھا جی، اس موقع کے اوپر جو ہے جب وہ سلمان شہباز وہاں پہ آئے ہوئے تھے تو ان سے ایک صحافی نے کہا کہ جی آپ نے ٹویٹ میں وزیر خزانہ کو جوکر کہا تھا. ظاہری بات ہے کنٹروورسی ہوئی تھی. انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آخری جو 3 وزراء خزانہ تھے وہ جوکر تھے. اب ظاہری بات ہے آخری 3 جو ہیں موجودہ تو اسحاق ڈار صاحب ہے. ڈار صاحب سے پہلے جو ہے وہ مفتاح اسماعیل تھے. تو ایک کنٹروورسی شروع ہوئی کہ جی انہوں نے مفتاح اسماعیل کو جو ہے وہ جوکر کہا ہے. بلکہ 2 دن پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ شاہ زیب خانزادہ کے شو میں آئے ہوئے تھے تو ان سے بھی یہ کہا گیا کہ جی سلمان شہباز نے یہ کہا ہے مفتاح اسماعیل کے بارے میں. تو انہوں نے کنڈیم کیا اس بات کو. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی زبان جو ہے وہ آپ کو اپنے وزیر خزانہ کے بارے میں نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی. اور آپ ان کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے کام سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ نہیں کہا جانا چاہیے تھا. اچھا، مفتاح اسماعیل کو جو ہے وہ پہلے بھی ٹارگٹ کیا جا چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز کی ایک آڈیو جو ریلیز ہوئی تھی جس میں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی کہ اس کو تو کام کی سمجھ ہی نہیں کچھ نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کچھ کر رہے ہیں. تو سلمان شہباز کی ٹویٹ جو ہے آج ایک صحافی نے ان کے سامنے رکھی. انہوں نے کہا کہ میں نے 5 وزیر خزانہ پی ٹی آئی نے 5 وزیر خزانہ تبدیل کیے تھے، میں نے آخری 3 کو کہا تھا. مطلب جسے کہتے ہیں نا ذرا انہوں نے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کہ سوال ہوا کہ اس میں مفتاح شامل نہیں تھے. انہوں نے کہا میں نے کسی کا نام نہیں لیا. اب میں نے کسی کا نام نہیں لیا مطلب فار گاڈ سیک، مطلب آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے، ایڈے بھی بھولے نہ بنو تاری مہربانی. آپ کو پتہ ہے جب آپ ایک بندے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں آخری 3 وزیر خزانہ، تو آخری 3 میں آپ کا اپنا وزیر خزانہ بھی آتا ہے. یہ بیسکلی بات کو جو ہے وہ اب ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش ہے. مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ایکچولی کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ پہلی کانفرنس غالباً آج شاید وہ کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا آج مفتاح اسماعیل صاحب نے کہ جی یہ جو کانفرنس ہے، جو سیمینار جو منعقد کر رہے ہیں، یہ خبر میں نے سب سے پہلے ہم نے آپ کو بریک کر کے دی تھی کہ یہ سیمینار جو ہے یہ ہونے جا رہا ہے. تو انہوں نے آج یہ ٹویٹ کیا کہ جی یہ سیمینار جو ہے ان کے فیس بک پیج کے اوپر لائیو بھی دکھایا جائے گا. تو اس کی وجہ سے ذرا پولیٹیکل سرکلز کے اندر جو ہے تھوڑی سی ہشپش آئی ہوئی ہے اس وقت کہ یہ سیمینار جو ہیں یہ کیوں منعقد کیے جا رہے ہیں اور کیا پارٹیوں کے اندر بغاوت ہو رہی ہے. بلکہ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور میں خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ کل رات سے بلکہ دوپہر سے جب سے ہم نے وہ ایک ویلاگ کیا ہے کہ جی مسلم لیگ نون کے ایک رہنما نے استعفیٰ دے دیا، آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ لوگوں نے کتنے گیس ورکس کیے ہیں. لیکن میں حیران ہوں، آپ یقین کیجئے کہ میں حیران ہوں. میں نے سارے کامنٹس پڑھے، میں نے اس ویلاگ کے نیچے بھی کامنٹس پڑھے اور جو ہمارا آج صبح جو ویلاگ آیا تھا میں نے اس کے نیچے بھی کامنٹس پڑھے. آپ یقین کریں کوئی اب تک اس نام تک نہیں پہنچ سکا. ایک بندہ بھی، کوئی ایک آدمی، کسی ایک نے بھی کامنٹ کے اندر جو ہے وہ نام بتا دیا ہو، نہیں بتا سکے. مجھے مسلم لیگ نون کے اپنے رہنماؤں کے فون آئے. اچھا، وہ اس میں انٹرسٹنگ بات پتہ کیا تھی، یہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ مجھے فون کر کے نا وہ کہتے ہیں کون ہے نا دس. میں نے کہا جی میں نام نہیں بتا سکتا. اچھا، پھر وہ آگے سے مجھے کہتے تھے اے بندہ ہے نا. اچھا، میں نے نا ایک دفعہ سنا، میں نے دوسری دفعہ سنا.
میں نے کہا یار یہ تم لوگ سارے اس جگہ کا بار بار نام لے رہے ہو, اس بندے کا نام لے رہے ہو, اے واقعی استعفیٰ تو نہیں دینے والا. جب شک سب کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے کہ جی یار اس بندے کا ہے, تو مجھے سوچنے پہ انہوں نے مجبور کر دیا یار میرے والا بندہ تو چلو اور ہے جس کے بارے میں نے ویلاگ کیا تھا, لیکن تم لوگ سارے اس بندے کا نام لیے جا رہے ہو, اس کا مطلب ہے کہ اس کی بھی پارٹی سے ناراضگی چل رہی ہے. تو ہم نے کبوتر نا اس سائڈ پہ بھی چھوڑ دیے. آپ کو پتا ہے کبوتر تو ہم 1 منٹ لگاتے ہیں نا, ہم چھوڑتے ہیں اس کام کے لیے. اب کبوتر ہم نے اس بندے کے پیچھے بھی چھوڑ دیے ہیں کہ بھائی جان چل کیا رہا ہے. اس میں سے ایک آدھے کبوتر کچھ خبریں ابھی لے کر آیا ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہانڈی پوری طرح پکے. وہ جب تک ہانڈی پوری طرح تیار نہ ہونا تو اس کو چولہے کے اوپر سے نہیں اٹھانا چاہیے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہانڈی پوری طرح پکے, پھر ہم آپ کو اس بارے میں بھی خبر دیں گے کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مجھے جو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے فون کیے اور یہ جو نیم گیسنگ چل رہی تھی, اس کے اندر 80% لوگوں نے ایک ہی بندے کا نام لیا. 80% لوگوں نے, آپ سوچیں ذرا. تو وہ بھی بہت بڑا نام ہے, بالکل بہت بڑا نام ہے. اور وہ جو وجوہات مجھے بتائی جا رہی تھیں, وہ ناراضگی جو ہے, اچھا وہ نہ شاہد خاقان ہے نہ مفتاح اسماعیل ہے, دونوں نہیں ہیں. تو جو ریزنز مجھے بتائی جا رہی تھی وہ ریزنز کافی ویلڈ نظر آتی ہیں, وہ کافی ویلڈ نظر آتی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات ابھی سے چلیں یہ پریڈکٹ کر کے بتا دوں, کیونکہ وہ کبوتر نے ہمیں تھوڑی سی جو انفارمیشن دی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے. مریم نواز کی جب واپسی ہوگی نا پاکستان, مریم نواز کی جب پاکستان واپسی ہوگی, تو یہ جو فریکچرز آپ کو تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں نا, یہ فریکچرز اور کھلنا شروع ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جب زمین کے اندر ایک وہ آ جائے نا, بیچ میں کھڈا پڑ جائے, تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ کھڈا اور بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے, پانی پڑتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے. تو یہ جو فریکچر آیا ہوا ہے یہ آپ پارٹی کے اندر دیکھیے گا اور بڑا ہونا شروع ہو جائے گا. اور میں ایک بہت بڑی تعداد میں, غور سے سنیے جو میں بات کر رہا ہوں, میں بہت بڑی تعداد میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ لوگ انڈر لائن جو ہیں وہ کافی ناراض ہوئے ہیں پارٹی لیڈرشپ سے, کافی زیادہ. تو مریم نواز کی واپسی کا انتظار ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ آ کے یہ جو بار بار الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں نا جی, پارٹی کو ری آرگنائز کرنا ہے, پارٹی کو ری اسٹرکچر کرنا ہے, اور مریم نواز کو چیف آرگنائزر بنا دیا گیا ہے. مریم نواز کے لیے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں. شی از گوئنگ ٹو ہیو اے ٹف ٹائم, کیونکہ بہت سی ناراضگیاں جو ہیں نا وہ موجود ہیں. بلکہ اس میں میں یہ خبر بھی بلکہ آپ کے ساتھ شیئر کر ہی دوں کہ آج مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ ایک یہ کہا گیا کہ جی وکٹ گر گئی ہے. اور وہ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہ سارے چینلوں کے اوپر ایک ہی وقت میں آئی. تو یہ جب یہ سارے چینلوں کے اوپر ایک ہی وقت میں خبر آتی ہے نا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فیڈ ہوئی ہے پیچھے سے. تو وہ نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹرز نے سب نے یہ خبر دی, تو لگ یہی رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے فیڈ کی گئی ہے. اور خبر ٹھیک ہے, خبر غلط نہیں ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ خبر غلط ہے. خبر جو ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ یہ پیر حسنات صاحب ہیں, ان کا تعلق ہے سرگودا سے, مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ ایم این اے رہے ہوئے ہیں. تو انہوں نے آج باقاعدہ طور پر یہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں. اچھا وہ جو انٹرسٹنگ مجھے جو خبر لگی نا وہ یہ تھی کہ اپنے مریدوں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کریں گے. تو میں ویسی کسی سے میں بات کر رہا تھا, اب میرے نا صبح 10-11 بجے ٹیلی فون کالز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ کہیں پہ کبوتر چھوڑے ہوتے ہیں, کہیں پہ چیلیں ہم پہ اٹیک کر رہی ہوتی ہیں عجیب جنگل بنا ہوتا ہے یہاں پہ. تو میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ یار یہ پیر حسنات صاحب کی وکٹ جو ہے وہ گر گئی ہے, تو یہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ, مریدوں کے ساتھ, سب کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے پورا لاٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں جا رہا ہے. ایک بڑے ہی شرارتی بندے نے ایک لائن وہاں پہ بولی, بڑی انٹرسٹنگ لائن بولی. انہوں نے کہا کہ اے پیراں تے مریداں والی پارٹی جہی ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف ہی بنتی ہے. یار یہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا ہاں وہاں پہ ان کی زیادہ عزت ہوگی. اب مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب تھا, لیکن بات اچھا خیر یہ تو ویسی آن لائٹر نوٹ میں کہہ رہا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ 2013 میں جو ہے انہوں نے نون لیگ کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا تھا, اور نواز شریف صاحب کی کابینہ کا یہ حصہ بنے تھے, وزیر مملکت برائے مذہبی امور تھے. 2017 میں شاہد خاقان عباسی نے جب پھر ٹیک اوور کیا تھا نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد, اس میں بھی اس کابینہ میں بھی یہ شامل تھے. لیکن 2018 میں ان کو نون لیگ کا ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا. تو اور اس کے بعد سے جو ہے پیر حسنات کی اس علاقے کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تصویریں جو ہیں وہ پوسٹر شوسٹر لگنا شروع ہو چکے ہوئے تھے. تو یہ کافی حد تک جو ہے وہ یہ ٹلٹ پتہ لگ چکا ہوا تھا کہ انہوں نے الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کا ٹکٹ ان کو دیا جائے گا یا سیکیور کریں گے. اور میری اطلاع کے مطابق سرگودا میں آلریڈی ان کے اپوزٹ جو نون لیگ کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہی از کنسیڈرڈ ایز اے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ.
تو پیر حسنات صاحب کو آلریڈی پتا تھا کہ یار اس مرتبہ میں مجھے ٹکٹ نہیں ملنا، جس کی وجہ سے یہ ایک آٹومیٹک یہ بات تھی. تو نا وکٹ گر گئی وکٹ بہت پہلے پٹا کے ادھر جا چکی ہوئی تھی آلریڈی. سو اصل خبر جو ہے وہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ یہ ہے. لیکن ظاہری بات ہے چینلوں کے اوپر نون لیگ کی وکٹ گر گئی، تو اچھا ادھر نون لیگ کی وکٹ گر گئی، اور اگر پی ٹی آئی کا بندہ کوئی ادھر جائے تو لوٹا ہو گیا. اے بھی بڑا کمال ہے، ادھر گرتی ہے تو وکٹ ہوتی ہے، ادھر جاتا ہے تو لوٹا ہوتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اب چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں تو ان کے پاپ بھی دھل جائیں گے سارے کے سارے. انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کام اگر کیا ہے کوئی ایسا پیڑے تو پیڑا کام بھی کتا ہوئے گا تو وہ پی ٹی آئی میں جا کے دھل جائے گا. دس از پالیٹکس اینڈ وائس ورسا، ایوی ہوتا ہے وائس ورسا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جب ایک زمانے میں ناراضگی تھی، اب پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر جمہوری حکومت کوئی نہیں ہے، جمہوری پارٹی کوئی نہیں ہے، بڑے زبردست ہیں. بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، جن کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا ساری ٹھیک ہو گئی. اب تو ہم سڑکوں پہ کٹھے چلتے ہیں نا، مطلب اب تو یہ صورتحال ہے. خیر، اور بڑی خبریں، میں نے بہت زیادہ ٹائم لگا دیا، آگے چلیں. اچھا جی، کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جناب اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور تمام تر نظریں اس طرف ہیں کہ پنجاب کے لیے کے پی کے اندر تو بڑے اچھے طریقے سے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، آئی لائک اٹ کہ جو سیاسی قوتیں ہیں انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اگلا نگراں وزیر اعلیٰ کون ہونا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی پنجاب کے اندر یہ بات نہیں بن سکی، اور میرا خیال میں اس میں بلیم کروں گا چودھری پرویز الہی کو. چودھری پرویز الہی نے وہ جو ایک بیان دیا نا اس سارے پروسیس سے پہلے، پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے یہ بیان دے دیا کہ جی ہم الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ چیف منسٹر نہیں مانیں گے. وائی وڈ یو سے دیٹ؟ وائی وڈ یو سے سچ اے تھنگ؟ مطلب ابھی آپ کی پارلیمانی کمیٹی آپس میں ملی بھی نہیں تھی، یہ لوگ آپس میں بیٹھے بھی نہیں تھے، آپ نے اس قسم کا بیان دے دیا. سو بیسکلی آپ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جی اس پروسیس کو میں نے آگے نہیں چلنے دینا، اور اس کو جی ہم کورٹوں میں چیلنج کریں گے. کورٹ میں کس بنیاد کے اوپر جا کے آپ چیلنج کریں گے؟ آپ کر نہیں سکتے. تو انہوں میں تین لوگ ہیں، وہ ایک صاحب جو ہیں وہ چیمہ صاحب جو ہیں وہ تو رات کو خبر آ گئی تھی کہ جناب انہوں نے اپنے آپ کو دستبردار کر لیا ہے اور وہ اویلیبل نہیں ہے، تو پیچھے 3 لوگ رہ گئے. تو آپ کی تو ایک چوائس ہے، وہاں سے اپوزیشن کی 2 ہیں، اور موسٹ پرابلی یہ جو فیوریٹ جو ہے وہ جن کو قرار دیا جا رہا ہے ان کا تعلق ایک میڈیا گروپ سے ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اچھا، میں بھی ویسے حیران ہوں، پنجاب کی بھی کیا قسمت ہے کہ یہاں پہ جب لاسٹ ٹائم نگراں وزیر اعلیٰ بنا تھا وہ بھی ایک میڈیا اینالسٹ ہے، وہ دنیا ٹی وی کے اوپر وہ ان کے پینل کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے نجم سیٹھی صاحب. لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا میں بڑا پر امید ہو گیا ہوں، اللہ کی قسم میں بڑا پر امید ہو گیا ہوں. ہو سکتا ہے آج سے 10-15 سال کے بعد ہمیں بھی نگراں وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، ایوے ہی ہو سکتا ہے. اور لائٹر نوٹ، ایسا کبھی پہلی بات تو ہوگا نہیں، کیونکہ ہمارے جس قسم کے خیالات ہیں وہ سیاسی جماعتوں کو ہضم نہیں ہوتے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس بات کا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کبھی ایسا کوئی موقع آیا، میں اس پہ اپنا سٹانس بہت دفعہ پہلے بھی دے چکا ہوں، اگر ایسا کبھی موقع آیا تو یہ ہمارا کام نہیں ہے، صحافیوں کا یہ کام نہیں ہے. میری اس کے ایک ایتھیکل اختلاف ہے میرا اس بات کے اوپر کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو افیئرس کے اندر جو ہے نا وہ آپ گھسیں. آپ کا کام جرنلزم ہے، آپ جرنلزم کیجئے اپنی کرسی کے بیٹھ کے اوپر، آپ کی عزت مرتبہ وہیں پہ ہے جس کام کے لیے آپ کا نام ہے. ایویں چھلانگ مار کے دوسری سائڈ کے اوپر جانا، آئی ایم نیور اے فین آف سچ تھنگس. تو میں اس بارے میں ویسی ایک بات ذرا کلیئر کر دوں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب ایکسپریس ٹریبیون میں حسنات ملک صاحب کی یہ خبر آئی ہے، اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف اسپیکر کی جانب سے یہ جو ہول سیل میں استعفے منظور ہوئے ہیں، اس کے بارے میں سپریم کورٹ کے اندر جانے کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہے کہ جائیں گے نہ جائیں، جائیں گے نہ جائیں. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جاتے ہیں، جا کے سپریم کورٹ میں اس اقدام کو چیلنج کرتے ہیں، تو لوگوں نے یہی کہنا ہے یار تسی تو آپ کہتے تھے استعفے منظور کر لو. اب جب ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو شرمندگی کس بات کی، کس بات پہ رولا ڈال رہے ہیں آپ؟ مطلب ایکسیپٹ کریں، بات ختم ہوگی، آپ کو اسمبلیوں سے نکال دیا گیا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ادھر تو الیکشنز کا نہیں پتہ لگ رہا صحیح طریقے سے، کیونکہ اسلام آباد کے اندر ریومر پھیلی ہوئی ہے، چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں الیکشنز اپنے وقت پہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، تو کیا اتنی دیر تک اسمبلیوں سے باہر رہیں؟ اچھا، پھر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ کو یہ بتائیں گے نہیں، کبھی یہ لیڈرز نہیں بولیں گے، اور یہ ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے. بھائی کسی ایم این ایم پی اے کو اچھا نہیں لگتا آپ اس کو اسمبلیوں سے باہر کر دیں. آپ نے پنجاب کے ایم پی ایس کو نکال دیا، آپ نے کے پی کے ایم پی ایس کو فارغ کر دیا، یہ قومی اسمبلی میں جو ایم این ایس تھے یہ بیچارے اب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. تو یہ کبھی بھی اچھا اقدام نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے ایکچولی پنڈی کے اندر جب اناؤنس کیا تھا نا ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے،
تو میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ سب سے جو کڑوا گھونٹ ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ آخری سال ہے الیکشن ایئر کے اندر، آپ نے اپنے اپنے علاقوں کے اندر مختلف اسکیمیں اپروو کروائی ہوتی ہیں، آپ نے اس پہ کام کروانا ہوتا ہے، سڑکیں پکی ہوتی ہیں، پتہ نہیں بڑا کچھ ہوتا ہے، تو آپ اس موقع کے اوپر اسمبلیاں چھوڑ کے چلے جائیں، آپ خود اپنے ہاتھ کاٹ کے جو ہے وہاں پہ دے دیں گے، تو یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اب یہ خود جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں کہ اسی کی کریے، جائیے کہ نہ جائیے. ایک خبر یہ ہے. اچھا اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے، ایک فارمولا جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ یہ جو ہول سیل میں استعفے منظور ہو رہے ہیں نا، اس میں بھی کچھ اور بھی ہوں گے، ابھی کچھ اور بھی ہوں گے، اور ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ وہ جو راجہ ریاض کا گروپ ہے نا، راجہ ریاض کا جو گروپ بنا ہوا ہے اپوزیشن کا، ان کے نمبر سے 1 یا 2 بندے جو ہیں وہ کم پی ٹی آئی کے چھوڑ دیے جائیں، باقی ساری نمبر گیم جو ہے نا وہ اتنی نیچے لے آئے، تاکہ کل کو اگر عارف علوی صاحب اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتے بھی ہیں اور اس دوران کوئی ایک آدھی جو ہے وہ اتحادی جماعت جس طرح MQM ہو گئی یا کوئی اور جماعت جو ہے ذرا نخرے دکھائے کہ جی ہم نے ووٹ نہیں کرنا، تو ان کے بعد بندے دوسرے تیار ہوں، وہاں سے جو ان کا پارلیمانی لیڈر ہوگا وہ آرڈر کرے گا کہ جناب جائیں جا کے شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دیں، اور قانونی طور پہ وہ ہو سکتا ہے، آئینی طور پہ ہو سکتا ہے، آپ اس کو تبدیل ہی نہیں کر سکتے. تو پیچھے جو فارمولا چل رہا ہے نا، یہ ساری چیزیں، یہ پوری ایکسرسائز کے پیچھے وہ یہ ہے. بلکہ اس کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی کہ یہ ڈان نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2 مزید ارکان قومی اسمبلی نے اسپیکر سے رابطہ کر لیا ہے، اور رابطہ کرنے والوں میں طالب نقی اور پرنس محمد نواز شامل ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے استعفوں کو منظور نہ کرنے کی استدعا کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں چھٹیاں جو ہے وہ آپ دے دیں. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے. تو وہ جو تعداد ہے نا عمران خان صاحب والی، اس کو تھوڑا سا جھٹکا اور بھی لگا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہوا یہ کہ برطانوی وزیر اعظم جو ہیں وہ کوئی ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، اپنی سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر جو ہے انہیں جرمانہ کیا گیا برطانوی وزیر اعظم کو. تو عمران خان صاحب نے جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. اب ذرا وہ ٹویٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا یہ قانون کی حکمرانی ہے جو خوشحال کو غریب اقوام سے ممتاز کرتی ہے اور کوئی اس سے بالاتر نہیں. NROز نہ قبضہ گروپ اور نہ ہی کسی طاقتور کے متعلق سچی ٹویٹ پر زیر حراست تشدد، کیونکہ نظام میں انصاف کمزور کا تحفظ کرتا ہے. ریاست مدینہ کی اساس بھی عدل و انصاف ہی پر استوار تھی. قسم لے لیں جو عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہو تو مطلب ایڈی گاڑی اردو جڑی ایڈی گاڑی اردو عمران خان صاحب نہیں بول سکتے. اتنا تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا، اتنے جلسے سنے ان کے، لکھی کسی اور نے ہوگی لیکن آبویسلی ان سے شاید ہو سکتا ہے اپروو کروائی ہو. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس، میں صرف ویسی بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا عمران خان صاحب اتنی گاڑی اردو لکھ سکتے ہیں. بٹ اب یہ جو دے رہے ہیں، یہ جو پوائنٹ دے رہے ہیں کہ جناب کمزور کے لیے اور طاقتور کے لیے قانون برابر، یہ کئی دفعہ اپنی پریس کانفرنسوں میں بھی کہہ چکے ہیں. مجھے حیرانی اس بات کی ہوتی ہے عمران خان صاحب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، آف آل دی پیپل آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. کس طرح قانون کی دھجیاں آپ نے اڑائیں، کس طرح قانون کی دھجیاں اڑائیں. آپ کے خلاف PTV حملہ کیس ہوا، آپ کے دور حکومت میں وہ کیس جو ہیں اس میں آپ کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا، آپ کے اپنے دور حکومت، اور اس کے بعد آپ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی PDM والے آئے ہیں یہ اپنے کیسز بند کروا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ واقعی ان کے دور حکومت میں اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، لیکن آپ نے بھی اٹھایا ہوا ہے. قانون کی کتنی کو حکمرانی آپ نے کی ہے سب جانتے ہیں. نیب کس طرح آپ کے دور حکومت میں کس طرح آپریٹ ہوتا تھا، کتنی کو قانون کی حکمرانی ہو رہی تھی، سب نے دیکھا ہے. KP کا جو ہیلی کاپٹر ہے KP حکومت کا، اس کو کس طرح آپ نے اوبر ٹیکسی بنا کے رکھا ہوا تھا، سب جانتے ہیں. توشہ خانہ کے اندر جو ہے کس طرح گھڑیاں، کس طرح زیورات اور سب کچھ جو ہے وہ ادھر ادھر ہوا، سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ملک ریاض کی 458 کنال زمین کس طرح لی گئی، 190 ملین پاؤنڈ اس کے کس طرح پاکستان پہنچے، سب جانتے ہیں. تو برائے مہربانی اس طرح لوگوں کو بیوقوف مت بنایا کریں. یہ جو مغرب کی مثالیں آپ دیتے ہیں نا، قسم لے لیں آپ جیسا پولیٹیشین وہاں پہ ہوتا نا، یہ اس طرح کی حرکت کر کے دیکھتا، اس طرح کی حرکت کر کے دیکھتا کہ حکومت کا ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو اپنا ذاتی ٹیکسی بنا کے جو ہے وہ ذرا گھما کے دیکھتا. اس کے بعد آپ دیکھتے وہاں کا قانون آپ کا کیا حال کرتا. یہ پاکستان ہی ہے، یہ پاکستان جیسا ملک ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ پاکستان جیسا ملک ہے جہاں پہ آپ اور آپ جیسے اور یہ جو سیاستدان جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح قانون کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں. یہ پاکستان جیسا ملک ہے جہاں پہ جو ہے وہ پیڑھی در پیڑھی یہاں پہ سیاست ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. تو سیاستدان، تیرا بیٹا سیاستدان، تیرا پوتا سیاستدان، تیرا پڑ پوتا سیاستدان، چوتھی پانچویں پیڑھی بیٹھی ہوئی ہے اس اسمبلی کے اندر، اور آپ کی جماعت میں بھی ہے، آپ کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں. شاہ محمود قریشی کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو، یوسف رضا گیلانی، یہ کون ہے؟ پیڑھی در پیڑھی چلتے آ رہے ہیں. شریف خاندان کون ہے؟
پیڑھی در پیڑھی چلتے آ رہے ہیں. مت دیا کریں. بڑا عجیب لگتا ہے جب آپ لوگ مغرب کی اگزامپلز دیتے ہیں, برطانیہ کی اگزامپلز دیتے ہیں نا, کوسوں دور ہیں برطانیہ سے, کوسوں دور ہے. آپ نے شہباز شریف کے اوپر جو ہے وہ شہزاد اکبر اور شہباز گل کتنی پریس کانفرنسیں کی آپ لوگوں نے. وہ جو ڈفٹ کا کیس تھا ڈیلی میل کا, ڈیلی میل کر کر کے دماغ پک گیا ساڑا. ڈیلی میل نے جا کے معافی مانگ لی. آپ نے کتنی سیاست کی اس کے اوپر. برطانیہ کے اخبار تھا, وہ معافی مانگ چکا ہے وہ. پھر آپ بیٹھ کے برطانیہ کی اگزامپل دیتے ہیں بیٹھ کے. نہ کیا کریں اس طرح, عجیب لگتا ہے, بہت عجیب لگتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی, اور وہ ویڈیو بیسکلی ایک وہ ٹریفک لائٹ کے اوپر وہ کھڑے ہوئے تھے. پیڈیسٹرین, اچھا ہمارے یہاں پاکستان میں ویسے اتنا رواج نہیں, کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے اربن ایریاز کے اندر, بڑے شہروں کے اندر ہوتا ہے, لیکن عام رواج نہیں ہے کہ جب ایک کراسنگ ہوتی ہے نا تو اس میں جس طرح گاڑیوں کے لیے اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں تو پیڈیسٹرینز جو پیدل چلنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی لائٹ ہوتی ہے. باہر کے ملکوں میں تو بڑی کامن چیز ہے, یورپ کے اندر, مشرق وسطیٰ کے اندر, کیونکہ آپ جانتے ہیں مشرق وسطیٰ اور مغرب کو مجھ سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں جانتا نا, سب سے زیادہ تو میں جانتا ہوں. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ پیدل چلنے والا, یار چھوٹا جا عمران خان لگا میں ویسے. اچھا, تو وہاں پہ یہ لائٹیں لگی ہوتی ہیں. تو جنرل باجوہ جو ہے وہ کوئی لائن, وہ زیبرا کراسنگ کو انہوں نے کراس کرنا تھا, تو وہ پیڈیسٹرینز کے لیے جو لائٹ تھی وہ ریڈ تھی, انہوں نے کراس نہیں کی. اب وہ ویڈیو جو ہے کسی نے دور سے شوٹ کر لی اور سوشل میڈیا کے اوپر تبصرے تجزیے, یہ دیکھیں یہ اتنا طاقتور آدمی پاکستان میں پروٹوکول کے ساتھ چلتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ نہیں کاٹ سکتا, اور ادھر وہاں پہ کس طرح بے بسی اور لاچارگی کی تصویر بنا کھڑا. مطلب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی تھیں. اور لوگوں نے کہا کہ پاکستان کا یہ حال ہے اور یہ دیکھیے یہ باہر چلے گئے ہیں اور سب کچھ. ظاہری بات ہے, لوگوں کا غصہ ہے, کامنٹ ہے, وہ کریں گے, بالکل کریں گے. وہ آپ ایک خبر ہے وہ آپ کے لیے, جنرل باجوہ پاکستان آج واپس آ رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا کہ لو جی یہ چھڑ کے چلے گئے ہیں پاکستان, ان واپسی نہیں ہوئے گی. جنرل باجوہ پاکستان واپس آ رہے ہیں. ہم نے آپ کو یہ خبر دے دی تھی, آج سے 3-4 دن پہلے ہم نے آپ کو دے دی تھی کہ 21 تاریخ کو ان کی واپسی ہے. جنرل باجوہ کے بڑے بیٹے کی سرجری تھی وہاں پہ, اور اس کے بعد وہ سرجری اٹینڈ کرنے کے بعد آج ان کی پاکستان واپسی ہے. اب تبصرے اور تجزیے کیجیے گا, ٹھیک ہے, اب کھول کے کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.